یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور جنات کے اس فریب کی۔ وہ فریب جس نے طاقتور جنات کو سالوں تک ایک لاش کا غلام بنا کر رکھا۔ حکم ہوا خدا کا گھر تعمیر کرنے کا۔ وہ سرکش جنات جو کسی کے قابو میں نہ آتے تھے اب غلام تھے۔ ایک خوف تھا۔ یہ داستان ہے اسے ایک لمحے کی جب موت نے بادشاہت کی حفاظت کی اور ایک چھوٹی سی دیمک نے بڑے بڑے جنات کا چھپا ہوا راز کھول دیا۔ 100 سال یا شاید 200۔ ہم کتنی دیر سے یہ پتھر اٹھا رہے ہیں؟ میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ شش، آہستہ بول، اگر انہوں نے سنا تو تمہیں پگھلے ہوئے تانبے میں قید کر دیں گے۔ وہاں ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں یہی ہوں۔ کیا وہ کبھی تھکتے نہیں؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ مگر وہ انسان ہو کر چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو ہر زندہ چیز کا مقدر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی، مگر اللہ کی حکمت دیکھو، جسم گرا نہیں، وہ ویسے ہی کھڑے رہے، عصا کا سہارا لیے ہوئے۔ ایک طرف وہ جنات تھے جو خود کو غیبدان کہتے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کا ایک چھوٹا سا سپاہی، ایک معمولی کیڑا اس بادشاہ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا جس کے سہارے جنات کی غلامی ٹکی ہوئی تھی۔ رہا ہے 1 سال گزر گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ ان کا امتحان ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کام روکنے کی جرات کرتا ہے۔ جو روکا وہ ختم، کام کرو۔ خوف انسان اور جنات کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سامنے کھڑی موت کو نہ دیکھ سکے کیونکہ ان کے دلوں میں سلیمان کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ بیٹھ گیا تھا۔ مسجد کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں، سلیمان علیہ السلام کا سایہ ویسا ہی کھڑا ہے، دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ جنات پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مہینے گزر گئے یا شاید سال۔ جنات غیب نہیں جانتے تھے، وہ بس اس کھڑی ہوئی لاٹھی سے ڈرتے رہے۔ مشقت جاری رہی اور لکڑی کمزور ہوتی گئی۔ لاٹھی اب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے۔ پھر اچانک سے انہیں تو کب کی موت آ چکی تھی، مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ ہم آزاد ہیں۔